بچوں کو بگاڑنے میں، بچوں کو خراب کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ دور حاضر میں ماں باپ کا ہے، باقی بندے بعد میں ہیں۔ ہم نے یہ سنا کہ ماں جو ہے یہ پہلی درسگاہ ہے۔ جب ماں اپنے بچوں پہ فوکس نہیں رکھے گی، ان کی دیکھ بھال نہیں کرے گی صحیح طرح سے، تو پھر صاف ظاہر ہے بچے جو چیز ان کو مل رہی ہوگی وہ اڈاپٹ کرتے جائیں گے۔ بچوں کو کیونکہ ان کی میموری جو ہے وہ بالکل خالی ہوتی ہے، چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے بالکل خالی میموری ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ ماں باپ کے اوپر ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اس خالی میموری کے اندر کیا بھرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر بچوں کی خالہ کے بارے میں برائی کریں گے تو صاف ظاہر ہے بچوں کے ذہن میں ان کی خالہ کے بارے میں اچھی ریپوٹیشن نہیں ہوگی، سوچ اچھی نہیں ہوگی۔ اگر ہم بچوں کے سامنے ان کے ماموں کی برائیاں کریں گے تو پھر صاف ظاہر ہے جب وہ گھر میں آئیں گے تو بچے ان کی عزت نہیں کریں گے۔ اور جب ہم اپنے نجی معاملات کو بچوں کے سامنے ڈسکس کریں گے یا ہمارے کوئی اختلافات ہیں جو بچوں کے سامنے ہم ایک دوسرے سے کر رہے ہیں تو یہ چیز بھی بچوں کے اوپر بیڈ امپریشن ڈالتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بنیادی ہیں کہ آپ نے کوئی بھی بات کرنی ہے ایسی جو کہ تھوڑی اپ لیول کی ہے، جو بچہ نہیں اڈاپٹ کر سکتا، بچے کو نہیں سمجھ کہ یہ کس مقام اور مرتبے پر جا کے بات ہو رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ وہ بات جو ہے وہ علیحدگی میں کریں۔ اگر کسی رشتہ دار کے بارے میں کوئی ڈسکس کرنی ہے کہ جی یہ ہمارا رشتہ دار ایسا ایسا، بچوں کے سامنے نہیں، بچوں کے سامنے ہمیشہ ان کے بڑوں کی، رشتہ داروں کی، بہن بھائیوں کی، ماموں کی، خالوں کی، چاچوں کی، سب کی جو ہے نا وہ اچھائیاں بیان کریں۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں اگر کسی جگہ پر جاتے ہوئے آپ کے جو رشتہ دار ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں آپ، اگر ان کے بچے آپ کی عزت نہیں کرتے، آپ سے صحیح طرح بلاتے نہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کے پیٹھ پیچھے جو ہے وہ آپ کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے۔ تو یہ پہلی جو ہے وہ دشمنی بچوں کے ساتھ کس نے کی؟ ماں باپ نے کی۔ پھر دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ جی بچہ تنگ کر رہا ہے، اس کو موبائل پکڑا دیا، بھائی بچہ اب سکون میں ہے، بچہ دھیان لگ گیا ماں باپ اپنے کام پہ۔ اب وہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کھیل لگ گیا، منہ دھیان لگ گیا، لیکن یہ ہم نے بچے کا اتنا بڑا نقصان کیا ہے جس کی میں کہتا ہوں کہ اب ساری زندگی جو ہے وہ بھرپائی نہیں کر سکتے۔ کیونکہ یہ حالیہ کل یا پرسوں میں ایک ڈاکٹر کی رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے لکھا کہ آج کے جو بچے ہیں ان میں نظر کے حوالے سے، دل کے حوالے سے بہت ساری بیماریاں جو ہے نا وہ جنم لے رہی ہیں۔ وجہ صرف اور صرف سکریننگ ہے۔ بچے موبائل زیادہ یوز کر رہے ہیں، کارٹونز دیکھ رہے ہیں۔ وہ بھائی اگر ہمارے بچوں نے کارٹون ہی دیکھنے تھے، اگر انہوں نے غیر مسلمین کے نقش قدم پہ چلنا ہے تو پھر وہ مسلمان کے گھر میں کیسے پیدا ہوگا؟ اگر ہمارے بچوں نے سیکھنا ہی موبائل سے ہے تو پھر ہم ماں باپ کاہے کے ہیں؟ اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، انہوں نے جو بھی کہا، رات کے 2 بجے بھی کہا، ہم اٹھ کے گئے کرنے کے لیے، اور بڑے فخر سے کچھ بندے بتا رہے ہوتے ہیں، مجھے خود بتاتے ہیں کہ استاد صاحب میرے بچے نے جو ہے وہ رات کے 2 بجے ضد لگا دی کہ میں نے پیزا کھانا ہے۔ وہ باپ نے 80 چوٹی کا زور لگا کے جو ہے نا پیزا لے آ کے بچے کو کھلا دی، بچہ چوڑ ہو گیا۔ اس نے اگلے دن اور ڈیمانڈ کی، وہ پوری ہوئی۔ کرتے کراتے ہم نے اپنے بچوں کو اس لیول پہ پہنچا دیا کہ بچوں کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ اگر کوئی چیز نہیں ملتی تو کیا کرنا ہے؟ ضد کرنی ہے۔ کوئی چیز نہیں ملتی تو رونا ہے، وہ مل جائے گی، کیونکہ بچوں کو عقل تو ہوتی نہیں ہے، یہ ان کی فطرت بن جاتی ہے جو ہم نے بنا دی۔ کیونکہ یہ جو بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا، آئی تھنک کہ 4 سال سے 8 سے 10 سال کی عمر، یہ جو ٹائم پیریڈ ہے نا، اس میں جو بچے ہوتے ہیں ان کی تھاٹس جو ہے وہ ڈیولپ کرتی ہیں، کہ سوچ جو ہے وہ تعمیر ہوتی ہے۔ وہ آپ جس نہج پہ رکھیں گے وہ اسی پہ چلے گی۔ آپ نے ان کی تربیت کی کہ بھائی نہیں، آپ نے نماز کی پابندی کی، بچوں نے بھی کرنی،
آپ نے قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنایا تو بچے بھی کریں گے. اگر آپ بڑوں کی عزت کریں گے تو بچے بھی کریں گے، صاف ظاہر ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو بچے بھی نہیں کریں گے.